کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں مفتی شاہد رضا فیضی ایک خاص ولاگ کے ساتھ اجمیر شریف درگاہ کی زیارت کرانے کے لیے میں آپ حضرات کو آج اجمیر کی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفہ نے شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز۔ اور تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا، روشنی گھر گھر پھیلی آپ ہی کے آنے سے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، تاریخ ولادت 530 ہجری، بمقام سنجر علاقہ سیستان۔ تاریخ وصال 6 رجب شریف 627 ہجری، بمقام اجمیر شریف ہندوستان۔ نام نامی اسم گرامی معین الدین حسن، القاب ہند الولی عطائے رسول غریب نواز، خواجہ بزرگ نائب رسول وارث الانبیاء آفتاب چشتیہ سلطان الہند۔ چشتی کہلانے کی وجہ جماعت اہل سنت کے اعلیٰ ترین شخصیت علمبردار مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ طریقت کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرید ہونے کی غرض سے حضرت خواجہ ممشاد علی دیونوری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے میرا نام دریافت کیا، عرض کیا عجز کو ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ مرشد نے فرمایا آج سے ہم تم کو ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بھی چشتی کہلائے گا۔ اسی نسبت سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چشتی کہلاتے ہیں۔ حضرات، ہمارے پیارے خواجہ پیر و مرشد کی تلاش میں علم ظاہر کے بعد علم باطن ہے، علم سفینہ کے بعد علم سینہ ہے۔ ظاہری علوم کے لیے استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، اور استاذ ظاہری علوم کے ذریعہ حق و سچ کا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن منزل مقصود ابھی آگے ہے، اور علوم باطنی کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیر و مرشد علوم باطنی کے ذریعہ منزل مقصود یعنی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس مرید صادق کو رب تعالی تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہی منزل اولین و آخرین کی منزل مقصود ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، اور کسی نے کہا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم و فاضل، محدث و مفسر اور مفتی حتیٰ کی تمام علوم ظاہری سے آراستہ ہونے کے بعد مرد حق آگاہ خدا رسیدہ شیخ کامل پیر و مرشد کی تلاش و جستجو شروع فرما دی۔ شیخ معظم پیر و مرشد کی تلاش میں بہت سی خانقاہوں میں اولیاء باکمال و باکرامت کی خدمت میں حاضری کے شرف سے باریاب ہوتے۔ جواب یہ ملتا کہ معین الدین حسن تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ پھر وہاں سے علوم باطنی کی تشنگی کے ساتھ تلاش مرشد میں سفر شروع فرما دیتے۔ آخر کار وہ نیک گھڑی اور ساعت سعید اور وہ روز روشن اپنی تمام رحمتوں و برکتوں کے ساتھ آ ہی گیا۔ پرخلوص جہد پیہم اور سچی تلاش اور جستجو نے منزل مقصود کا پتہ اور وسیلہ شیخ
शेख कामिल, अल्लाह के वली, महबूब खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नाइब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अजीम शान पीर व मुर्शिद के चश्मे करम पर लाकर खड़ा कर दिया। और सच तो ये है कि दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। सैयदुल उलमा सैयद आले मुस्तफ़ा मारा हलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक मर्द बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उन बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, हसन तुम आ गए। हमारे प्यारे ख्वाजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने तो उन बुजुर्ग को कभी देखा नहीं और आज पहली मर्तबा मुलाकात कर रहा हूं, मगर ये बुजुर्ग तो मुझे पहचानते हैं। मैंने उन बुजुर्ग को सलाम करने के बाद पूछा कि ए हजरत, क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो उन बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि हिंदुस्तान के बादशाह को कौन नहीं पहचानेगा। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम्हारे इंतजार ही में अब तक जी रहा हूं। वो बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाह अन्ना थे। हमारे प्यारे ख्वाजा खुद मुर्शिद की तलाश में निकले, फिर मुलाकात और बैत का वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं शेख कामिल फिर मुर्शिद की तलाश व जस्तजू में बगदाद मोहल्ला सैयद ताइफा हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद में हाजिर हुआ और अपने शेख मुअज़्ज़म पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत पाबोसी से मुशर्रफ हुआ। यानी खुलासा कलाम यह है कि मैंने अपने पीर व मुर्शिद के कदम को चूमा। उस वक्त रुए ज़मीन के बड़े बड़े मशाइख़ अज़ाम और औलियाए किराम हमारे पीर व मुर्शिद की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। जब मैंने सर न्याज जमीन पर रखा तो पीर व मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, 2 रकात नमाज अदा करो। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ ली। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, क़िबला रू बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर पीर व मुर्शिद का हुक्म हुआ, सूरह बकरा पढ़ो। मैंने पढ़ी। फिर पीर व मुर्शिद का फरमान हुआ, 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। मैंने पढ़ा। फिर पीर व मुर्शिद खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़कर आसमान की तरफ मुंह किया और फरमाया, आ तुझे खुदा तक पहुंचा दूं। इरशाद फरमाया। फिर पीर व मुर्शिद ने इरशाद फरमाया कि बैठ जाओ। मैं बैठ गया। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, हमारे सिलसिले में एक दिन और एक रात के मुजाहिदा का मामूल है। तुम आज रात और दिन मुजाहिदा में मशगूल रहो। मैं पीर व मुर्शिद के फरमान के मुताबिक मुजाहिदा में मशगूल रहा। दूसरे दिन जब खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो पीर व मुर्शिद ने इरशाद फरमाया, आसमान की तरफ देखो। मैंने देखा तो फिर पीर व मुर्शिद ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम कहाँ तक देखते हो? तो मैंने अर्ज किया कि अर्श आज़म तक देखता हूँ। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, जमीन की तरफ देखो। मैंने देखा तो पीर व मुर्शिद ने पूछा कि अब तुम कहाँ तक देखते हो? तो मैंने अर्ज किया, तहत तरा तक देख रहा हूँ। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। मैंने पढ़ी। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, आसमान की तरफ देखो। मैंने देखा तो पीर व मुर्शिद ने फरमाया, कहाँ तक देखते हो? तो मैंने अर्ज किया कि हिजाब अजमत तक। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, आंखें बंद करो। मैंने बंद कर ली। फिर पीर व मुर्शिद ने फरमाया, खोल दो। मैंने आंखें खोली। फिर पीर व मुर्शिद ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई और फरमाया कि मेरी इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। और फरमाया, क्या देखते हो? मैंने अर्ज किया कि आपकी दोनों उंगलियों के बीच में 18,000 आलम देख रहा हूं। उसके बाद पीर व मुर्शिद का हुक्म हुआ कि सामने जो ईंट पड़ी हुई है उसको उठाओ। मैंने जब उस ईंट को उठाया तो उसके नीचे सोने के रुपए पड़े थे। पीर व मुर्शिद ने फरमाया, उन रुपयों को उठा लो और ले जाकर गरीबों और फकीरों में तकसीम कर दो। मैंने ऐसा ही किया। वापस लौट कर आया तो पीर व मुर्शिद का हुक्म हुआ, तुम कुछ दिन हमारी सोहबत में गुजारो। तो मैंने अर्ज किया कि पीर व मुर्शिद का हुक्म सर और आंखों पर। इस नूरानी वाकया को सुनने के बाद यकीनन हम सब का ईमान ताज़ा हो गया होगा कि जब अल्लाह ताला के वली हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोनों उंगलियों के दरमियान 18,000
عالم دکھائی دے سکتے ہیں تو صدیق و فاروق اور عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیر و مرشد، بلکہ اولین و آخرین کے شیخ اعظم محبوب خدا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا۔ جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مشفق و کریم مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ حتیم کعبہ میں میزاب رحمت کے نیچے مجھے لے کر گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے حق میں دعا کی، یا اللہ تعالی میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا، میرے بس میں جتنا تھا میں نے معین الدین کو بنا دیا، سنوار دیا ہے، اب تو قبول فرما لے۔ پردے غیب سے آواز آئی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کو سن کر بہت خوش ہوئے اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہما وقت اپنے پیارے نانا جان محبوب خدا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور قبر نور پر حاضر رہے تھے۔ ایک دن مزار انور پر حاضر تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ خواب میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مشفق و مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت عطا کی، اے معین الدین تم میرے دین کے معین ہو، میں نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے۔ ہندوستان میں کفر و شرک کی ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جاؤ، تمہارے وجود کی برکت سے کفر و شرک اور باطل کا اندھیرا دور ہوگا اور اسلام کی صبح کا اجالا پھیل جائے گا۔ اس شاندار اور پربہار بشارت سے ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش اور مسرور ہو گئے۔ حیران تھے کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے۔ اسی سوچ و فکر میں تھے کہ دوبارہ آنکھ لگ گئی اور ہادی و رہبر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لا کر تھوڑی ہی دیر میں مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے تمام راستے اور اجمیر کا تمام شہر اور قلعہ اور پہاڑیاں آپ کو دکھلا دیا۔ پھر ایک جنتی انار ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین ہم تم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ کو رخصت فرمایا۔ اپنے پیارے آقا محبوب پروردگار رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سبب عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہو کر 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے پیارے نبی مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے دین و عطا سے اپنی بارگاہ سے سائل و بھکاری کی ہر مراد اور آرزو پوری فرما دیتے ہیں۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں بلکہ صرف سوچا تھا کہ اجمیر کہاں ہے، اجمیر کا راستہ کیا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ و فکر اور مراد کو دیکھ لیا اور اسی وقت مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے سارے راستے اور اجمیر کا شہر اور اس کا قلعہ اور تمام پہاڑیاں دکھلا دیا۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے میرے آقا نعمت پیارے رضا چھ رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اے ایمان والو، آج کچھ بدعقیدہ اور منافق لوگ مزارات اولیاء پر حاضری دینے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قبر سے فیض و برکت حاصل کرنے کو شرک و بدعت کہتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ہوش کو سنبھالیں اور بدعقیدگی اور منافقت سے توبہ کریں۔ اگر اولیاء کرام کے مزاروں اور قبروں پر حاضری اور ان کے فیض و کرم کا حصول کفر و شرک اور بدعت و گمراہی ہوتا تو ہادی ہندوستان
ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار انور اور قبر اقدس پر حاضر ہو کر فیض و برکت حاصل نہیں کرتے۔ ہادی ہندوستان عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں، اولیاء کرام کے مزاروں اور قبروں پر حصول برکت و رحمت کے لیے حاضری دینا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت و سنت ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے اور راجستھان کی پہاڑیوں اور جنگلوں کے درمیان سفر جاری تھا کہ اسی اتنا میں جنگلوں کے بیچ پرتھوی راج چوہان کی فوج سے شکست و ہار سے دوچار سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی حیران و پریشان تنے تنہا راجستھان کے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ سنسان جنگل و بیابان میں اس فوجی سپاہی مسلمان نے جب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا کہ اجمیر جا رہے ہیں، تو اس سپاہی مسلمان نے بڑی منت و سماجت کے ساتھ عرض کیا کہ آپ حضرات مسلمان ہیں اور میں بھی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک مسلمان سپاہی ہوں اور اپنی فوج سے بچھڑ گیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہرگز اجمیر نہ جائیں، اس لیے کہ اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بہت ظالم و جابر ہے، اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ جب شہاب الدین جیسا بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا تو آپ کے پاس تو فوج اور ہتھیار بھی نہیں ہیں، تو آپ کامیاب و کامرا کیسے ہوں گے؟ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے اجمیر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیجیے اور اجمیر نہ جائیے۔ ہمارے خواجہ نے ارشاد فرمایا، وہ شہاب الدین تھا اور میں معین الدین ہوں۔ شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا اور معین الدین مختار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے آیا ہے، اور سلطان شہاب الدین فوج اور اسلحہ کے سہارے آیا تھا، اور معین الدین اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے آیا ہے۔ اور اے مسلمان بھائی، غور سے سنو اور یاد رکھو کہ جو شخص فوج اور اسلحہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ناکام اور بے مراد ہوتا ہے، اور جو مرد مومن اللہ و رسول پر بھروسہ کرتا ہے وہ کامیاب و بامراد ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ فرق ہے شہاب الدین اور معین الدین میں۔ خواجہ خواجہ معین الدین، فخر کون و مقام معین الدین، سر حق را بیاں معین الدین، بے نشاں را نشاں معین الدین۔ ہمارے خواجہ کا جد و پہم ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر مسلسل کرتے ہوئے، دشوار گزار راہوں سے گزرتے ہوئے 40 درویشوں کے قافلہ کے ہمراہ پہلا قدم اجمیر کی دھرتی پر رکھا۔ پرتھوی راج کی ماں نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ہندوستان آمد سے 12 سال پہلے راجہ پرتھوی راج کی ماں نے علم نجوم کے ذریعہ معلوم کر لیا تھا کہ اجمیر میں ایک مسلمان فقیر آئے گا جو صاحب کمال ہوگا۔ چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے راجہ پرتھوی راج کو پیشن گوئی کرتے ہوئے نصیحت کی کہ جب وہ مسلمان فقیر تمہارے ملک اجمیر میں آئے تو اس فقیر کے ساتھ نرمی و ادب اور تواضع سے پیش آنا۔ اگر تم نے اس مسلمان درویش کے ساتھ بے ادبی اور بدسلوکی کا مظاہرہ کیا تو تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر پرتھوی راج مغموم اور متفکر ہوا۔ جب ٹھوکر کھانا اور برباد ہونا قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے تو کسی کی نصیحت اور اچھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ والوں کی بے ادبی اور ان کی گستاخی اس قدر بڑا عذاب
اور سخت مصیبت لاتی ہے کہ پھر آدمی بچ نہیں پاتا اور ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کے ادب کے ساتھ اپنے امن و پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہادی ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت اور روحانی طاقت و قوت کا شہرہ پورے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں تک پھیل گیا۔ کفار و مشرکین اور خواجہ خود راجہ پرتھوی راج کو بے چینی ہو گئی اور اضطراب پیدا ہو گیا اور ان کے خود ساختہ دھرم کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ کچھ لوگوں نے راجہ پرتھوی راج کے پاس جا کر کہا، اے راجہ، یہ درویش جو انا ساگر کے پاس ہمارے مندروں کے بیچ قیام پذیر ہو گیا ہے، اس جگہ پر اس مسلمان فقیر کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ اس مسلمان فقیر کو اس جگہ سے ہٹا دینا بہتر ہے، بلکہ ہو سکے تو اس مسلمان فقیر کو اپنے ملک ہی سے نکال دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ راجہ پرتھوی راج نے چند مسلح سپاہیوں کو ان لوگوں کے ہمراہ کیا اور ان مسلح سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مسلمان فقیر کو انا ساگر تالاب کے پاس سے ہٹا کر ہماری پوری حکومت کے حدود سے باہر نکال دیں۔ جب راجہ کے مسلح سپاہی اور پنڈتوں کی ایک بڑی جماعت ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور لوگ آپ کو سخت و سست کہنے لگے اور آپ کو اذیت دینے کا ارادہ کیا، تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نیتوں کو بھانپ لیا اور ان کے تیور کو دیکھ کر زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھا کر اور اس پر آیت الکرسی پڑھ کر اس خاک کو ان شریروں کی طرف پھینک دیا، جس سے مسلح سپاہی اور تمام پنڈت پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور سب کے سب اٹھ کر راہ فرار اختیار کرتے نظر آئے۔ اس طرح سے دشمن اپنے باطل ارادے میں ناکام ہو گئے۔ ہندوستان میں اسلام بڑی مشکلوں اور تکلیفوں کے ساتھ پھیلا۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوکے پیاسے رہ کر کافروں، مشرکوں اور پنڈتوں، جادوگروں اور حکومت وقت کے مسلح فوجیوں کے ساتھ مقابلہ اور خدا داد روحانی قوت و طاقت اور کرامت سے آپ نے ہر مقابل کو شرمندہ اور ناکام و نامراد کیا ہے، اور کفر و شرک اور جادوگری و ظاہری اسلحوں کے ہر قوت و طاقت کو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت و ولایت کی قوت و کرامت کے سامنے دلیل و رسوا ہونا پڑا ہے۔ اس طرح سے بے حساب کوششوں اور جد و پہم کرنے کے بعد ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا فریرہ لہرایا ہے اور پورے ہند میں ایمان و یقین کا اجالا پھیلایا ہے۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اس وقت جب کوئی منافق مسلمان کہلانے والا شخص کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور پر حاضری دینا اور خواجہ صاحب کے مزار شریف پر جا کر دعا مانگنا اور یہ خیال کرنا کہ خواجہ صاحب سنتے ہیں اور ہماری مدد کریں گے، یہ سب شرک و بدعت ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور وہ منافق مسلمان بدعقیدہ شخص کہتا کہ ہم تو توحید والے مسلمان ہیں اور ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، خواجہ صاحب سے نہیں مانگیں گے۔ اسی طرح کی باتیں یہودی اور منافق بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو رسول مانیں، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں۔ انہی یہودیوں اور منافقوں کی راہ پر چلنے والے آج کے وہابی دیوبندی اور تبلیغی بھی نظر آتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے مسلمان ہیں، انبیاء اور اولیاء کو ماننا اور ان کے مزاروں پر حاضری دینا، ان کو سفارشی بنانا ہم توحید والے مسلمان کے نزدیک کفر و شرک ہے۔ وہابی دیوبندی جماعت کے امام و پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو یعنی انبیاء اور اولیاء کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی، اور کوئی بھی نبی اور ولی کی
حمایت نہیں کر سکتا، اور ان کو یعنی نبی اور ولی کو سفارشی سمجھنا چاہے، وہ شخص اس کو یعنی نبی اور ولی کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے تو بھی اس شخص کا اور ابو جہل کا شرک برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی عبارت کو پڑھنے کے بعد بھی آپ ان گمراہ لوگوں سے نہیں بچتے اور ان سے دور نہیں رہتے، تو فیصلہ خود ہی کر لیجئے کہ آپ کا ٹھکانہ بھی انہی منافقوں کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ بخاری و مسلم اور بہت سی صحیح حدیثوں سے ظاہر اور ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وکیل و سفارشی بناتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مزار انور پر حاضری دیتے اور اپنے چہرے کو قبر انور کی جانب کر کے دعا مانگتے تھے، اور اس طرح اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد اور استعانت کے لیے درخواست کرتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں مانگا کرتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے مزار انور پر حاضر ہو کر اپنے مشفق و مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے عرض کیا جیسے وہ صحابی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ صحابی مزار انور پر اس طرح عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائیے۔ کہتے کہتے وہ صحابی سو گئے۔ خواب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے روٹی کھائی، اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو ایک ٹکڑا روٹی کا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس وقت سینکڑوں اولیاء کرام دربار کرم میں حاضر تھے۔ سب نے یہ نورانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کی موجودگی میں وسیلہ بنایا تو برسات ہو گئی۔ اولیاء کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے محبوب ولی حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر اکثر و بیشتر حاضری دیا کرتے تھے، اور ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار اولیاء کرام کے مزاروں پر حاضری دی۔ المختصر یہ کہ اللہ والوں کے مزار انور پر حاضری دینا اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وکیل و سفارشی بنانا کتاب و سنت سے ثابت اور ظاہر ہے، مگر ایمان و یقین والے خوش عقیدہ سنی مسلمان ہی 1400 برس سے مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے۔ اس گمراہ اور جہنمی جماعت کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ولی سے کس قدر عداوت اور بغض ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی عنہم جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم الشان منصب و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس کا روشن ثبوت قرآن و سنت سے ہے، آئیے بدعقیدوں منافقوں کی ایک اور کھلی ہوئی دشمنی اور نفرت سے بھری ہوئی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے، اللہ کا مخلوق اور اللہ کا بندہ ہونے میں اولیاء و انبیاء میں اور جن و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں۔ یہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 30 میں آپ کو ملے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 1، یعنی ہم نے رسولوں میں بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن کریم میں اعلان فرما رہا ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسان تو کیا، اور میرے محبوب بندے مومن اور اولیاء تو کیا، ہمارے تمام رسول سب مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور سب رسول بھی مقام و مرتبہ میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں، بلکہ ہم نے رسولوں میں بھی بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت سے نوازا ہے، یعنی ایک رسول دوسرے رسول کے برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں
اور ایمان سے بتائیں کہ جب نبی کے برابر نہیں اور رسول کے برابر نہیں ہو سکتے تو جن اور شیطان اور بھوت و پری جیسے مخلوق کو انبیاء اور اولیاء کے برابر سمجھنا اور یہ کہنا کہ ان میں کچھ فرق نہیں ہے، کیا ایسی بولی کس مومن اور مسلمان کی ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی تحریر کوئی مومن اور مسلمان لکھ سکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ایسی گندی بولی منافق کی ہے اور ناپاک تحریر بھی دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پرخلوص گزارش، اس لیے ہم آپ سے پرخلوص گزارش کرتے ہیں کہ ان بے ایمان و بدعقیدہ لوگوں سے بچیں اور ان منافقوں کے پیچھے نماز ہرگز نہ پڑھیں، اور یہ منافق مر جائیں تو ان کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ ان منافقوں کے یہاں شادی بیاہ نہ کریں، نہ لڑکی دیں اور نہ لڑکی لیں۔ ان منافقوں کے ساتھ کھانے پینے سے بھی بچیں، ورنہ ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ داڑھی اور نہ سجدہ، کچھ بھی کام نہ آئیں گے، سب منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے خواجہ کے مقابلے کے لیے جوگی جے پال آیا اور مسلمان ہو گیا۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، بدید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کا شہرہ ہوا۔ اجمیر اور قرب و جوار میں آپ کی روحانی قوت و طاقت کا چرچا ہونے لگا اور اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، تو اجمیر کے کفار و مشرکین اور خود راجہ پرتھوی راج یہ خیال کرنے لگا کہ یہ مسلمان فقیر جادوگر ہے اور اس کے پاس جادو کی طاقت ہے، اس لیے اس مسلمان درویش کا مقابلہ جادو ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جوگی جے پال جادوگری میں بہت مشہور تھا اور جادو کے فن میں نہایت مہارت اور کمال رکھتا تھا۔ جوگی جے پال کے 1,500 شاگرد تھے اور ملک میں بے پناہ اثر رکھتا تھا، اور بڑے بڑے راجہ بھی اس کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ راجہ پرتھوی راج نے اپنے باطل خیالات کی بنیاد پر ہمارے پیارے خواجہ کے مقابلے کے لیے جوگی جے پال کو اجمیر بلایا۔ جوگی جے پال اپنے 1,500 جادوگر شاگردوں کے ساتھ انا ساگر کے قریب ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ جوگی جے پال جادوگری کے نشے میں چور تھا اور غرور و گھمنڈ کا مکمل شیطان بنا ہوا تھا۔ جوگی جے پال جوگی کا خیال فاسد تھا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اپنی جادوگری کی طاقت سے اس مسلمان فقیر کو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے، اور انجام سے بے خبر تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی اللہ والوں کی روحانی طاقت کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اور ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ جوگی اجے پال اپنے 1,500 شاگردوں کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے آیا تو اپنے عصائے مبارک سے لکیروں کا حصار کھینچ دیا اور فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی دشمن اس لکیر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جوگی اجے پال جادو کا کرشمہ دکھانا شروع کیا۔ پہاڑی کے ہزاروں پتھر زہریلے سانپ بن کر اس لکیر کی طرف لہراتے ہوئے چلے۔ جیسے ہی ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی لکیر کے پاس پہنچے تو ہلاک و برباد ہو جاتے۔ جب یہ جادو ناکام ہو گیا تو اجے پال نے پھر جادو کا فن دکھایا، جس سے آگ کے شعلوں کی بارش ہونے لگی، مگر آگ کے شعلے لکیر کے باہر گرتے، لکیر کے اندر نہیں۔ حصار کے اندر کا حصہ بالکل محفوظ و مامون رہتا۔ جب اجے پال کے جادو سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا بال بیکا نہ ہوا تو جوگی اجے پال کہنے لگا کہ میں اپنا آخری کمال دکھاتا ہوں اور آسمان کی جانب جاتا ہوں، وہاں سے اتنی بڑی بڑی بلا بھیجوں گا کہ تم بچ نہیں سکتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں پرواز کرنے لگا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ دیکھنے والے لوگ حیران و پریشان تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجے پال کے جادو کا یہ کرشمہ دیکھا اور لوگوں کی حیرت دیکھی تو اپنے پیر کی کھڑاؤں سے ارشاد فرمایا، اے اسلام کے راستے میں چلنے والی کھڑاؤں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دشمن خدا جادوگر کو مارتے ہوئے زمین کی طرف لے آ۔
इशारा पाते ही खड़ाऊँ उड़ी और जोगी अजय पाल के सर पर पहुंच गई और खड़ाऊँ ने उसके सर पर मारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि खड़ाऊँ अजय पाल को मारते और पीटते हुए फ़ज़ा यानी हवा से ज़मीन पर ले आई और जोगी अजय पाल ज़मीन पर हमारे प्यारे ख्वाजा के कदमों में गिरा और पड़ा नज़र आ रहा था। हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खड़ाऊँ ने जोगी अजय पाल के सारे गुरूर घमंड के बातिल ख्याल तोड़ कर रख दिया था और एक वली की रूहानी ताकत और इस्लाम की सच्चाई के सामने जादूगरी का फ़रेब और धोखा ख़त्म हो चुका था और लोगों को मालूम हो गया कि औलिया अल्लाह जादूगर नहीं बल्कि रूहानियत व करामत की असीम क़ुव्वत व ताकत के मालिक होते हैं। जोगी अजय पाल हमारे प्यारे ख्वाजा अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में गिर कर कहने लगा, ए अल्लाह के वली, आज मुझे पता चला कि जादूगरी का करिश्मा बातिल और झूठ है और अल्लाह ताला के वली की रूहानियत व करामत की ताकत हक़ और सच है। ए ख्वाजा, जब तेरे कदमों में रहने वाली लकड़ी की खड़ाऊँ की ताकत व क़ुव्वत का ये आलम है तो तेरी ताकत व क़ुव्वत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। फिर जोगी अजय पाल ने हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तौबा किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका नाम अब्दुल्ला बयाबानी रखा। अर्ज़ की हुजूर, हमारे लिए दुआ फरमा दें कि क़यामत तक ज़िंदा रहूँ। हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, इस बंदे की दुआ कबूल फरमा। जब कबूलियत का असर ज़ाहिर हुआ, आपने इरशाद फरमाया, तूने क़यामत तक की ज़िंदगी हासिल कर ली मगर लोगों की निगाहों से पोशीदा रहेगा। मशहूर है कि अब्दुल्ला बयाबानी अजमेर के जंगलों और पहाड़ियों में रहते हैं और हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देने वालों में से अगर कोई राह भूल जाए तो रास्ता बताते हैं और भूखा है तो खाना खिलाते हैं। ईमान वालों, आज का दौर भी कुफ्र काफरी का है। अब हिंद में फिर मुइनुद्दीन की ज़रूरत है। सैयद मोहम्मद अशरफ बरकाती फरमाते हैं, वाली हिंद यहाँ हिंद में मुश्किल है बहुत, फजल रब्बी से हो तुम मेरा सहारा ख्वाजा। शादी देव के मुसलमान हो जाने के बाद कुफार व मुश्किन और राजा पृथ्वीराज का गम गुस्सा और ज़्यादा हो गया। कुफार व मुश्किन ने पृथ्वीराज को मशवरा दिया कि अना सागर के पानी पर पहरा बैठा दिया जाए। पानी न मिलने की सूरत में ये मुसलमान फ़कीर और उसके तमाम रफ़्क़ा परेशान होकर अजमेर छोड़ कर चले जाएंगे। यजीदी दिमाग देखिए। करबला में भी हमारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के जद्द करीम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथियों पर यजीदियों ने पानी बंद करने के लिए नहर फ़ुरात पर पहरा लगा दिया था। मगर करबला और अजमेर के हालात जुदा जुदा हैं। करबला में मुकाबला खुले काफिरों और मुश्रिकों से नहीं था और अजमेर में हमारे प्यारे ख्वाजा का मुकाबला बुत परस्तों काफिरों और मुश्रिकों से था। करबला में सब्र का इम्तिहान हो रहा था, उम्मत को सब्र का सबक सिखाया जा रहा था और अजमेर में सब्र का इम्तिहान नहीं था बल्कि बुत परस्तों और मुश्रिकों को रूहानी और ईमानी ताकत व क़ुव्वत दिखाकर इस्लाम की हक़ानियत और सच्चाई को उजागर करना था। अना सागर जिसका पानी चरिंद परिंद तक पीते थे, मगर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथियों पर पानी बंद कर दिया गया था। तालाब के किनारे सिपाहियों का सख्त पहरा बैठा दिया गया था। हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद जब अना सागर पर पानी लेने के लिए गए तो देखा कि तालाब के इर्द गिर्द फ़ौज का पहरा लगा है और पानी लेने से मना कर दिया गया है। मुरीद ने आकर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारा वाक़या सुनाया। ये सब गैर अखलाक़ी तर्ज़ अमल को सुनकर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों में विलायत व रूहानियत की रोशनी चमकी और आपकी पेशानी की लकीरों से जलाल व हैबत के आसार नमूदार हुए और पुरजलाल अंदाज में आपने फरमाया, शादी देव, ये मेरा प्याला लो और अना सागर पर जाओ और अना सागर से कहो तुझे मुइनुद्दीन ने बुलाया है। शादी देव अताए रसूल, शादी देव, ये मेरा प्याला लो, अना सागर पर जाओ और अना सागर से कहो तुझे मुइनुद्दीन ने बुलाया है। शादी देव अताए रसूल मालिक हिंदुस्तान हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक प्याला लेकर अना सागर पर पहुँचे और प्याला को अना सागर के पानी में डालकर कहा, ए पानी चल, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म सुनते ही अना सागर का सारा पानी प्याले में आ गया, यहाँ तक कि अजमेर के दूसरे तालाब और कुएँ का पानी भी प्याले में समा गए और सारे तालाब और कुएँ खुश्क हो गए। और मज़ीद हैरत की बात तो ये कि औरतों और जानवरों का दूध भी सूख गया।
ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیران و پریشان کرنے والے خود حیران و پریشانی کے عالم میں مبتلا نظر آنے لگے۔ پانی بند کرنے والوں پر پانی بند ہوتا ہوا نظر آیا۔ فاصلہ کتنا بڑا ہے نا ساگر کا، مگر حکم پاتے ہی تیرے کوزے میں آیا خواجہ۔ اجمیر کے لوگ گھبرا گئے اور راجہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور پرتھوی راج سے بتایا کہ راجہ غضب ہو گیا۔ یہ مسلمان فقیر بڑا ہی کمال اور بزرگی والا ہے۔ ہم نے تو اس فقیر پر پانی بند کیا تھا، مگر اس درویش نے اپنے ایک مرید کے ذریعہ تمام انا ساگر اور پورے اجمیر کا پانی اپنے ایک پیالے میں بلا لیا ہے، اور اب پورا انا ساگر کا پانی اس مسلمان فقیر کے قبضہ میں موجود ہے، اور ہم لوگ اس فقیر کو پریشان کرنے والے خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اگر پانی نہ ملا تو موت و ہلاکت کے سوا کوئی صورت نہیں نظر آتی۔ تو راجہ پرتھوی راج نے لوگوں کی مصیبت و زحمت کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اگر پانی نہ ملا تو ہماری قوم پانی کے بغیر ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ بڑا مجبور اور لاچار ہو کر کفار و مشرکین کا راجہ پرتھوی راج اولیاء و اصفیاء کہ راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی غلطی اور بے ادبی کا معذرت خواہ ہوا اور معافی طلب کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے رحمت الہند ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راجہ پرتھوی راج سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کسی شخص پر بھی پانی بند نہ کرنا، اور اپنے نئے مرید شادی دیو کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ لے جا کر انا ساگر میں ڈال دو۔ شادی دیو نے پانی سے لبریز پیالہ کو انا ساگر میں انڈیل دیا۔ پیالہ اس وقت تک خالی نہیں ہوا جب تک انا ساگر پانی سے لبریز نہیں ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اسے آگے بھیجیں، اور اس فقیر کو اپنی محبتوں میں شامل کریں، تو دعاؤں میں شامل رکھیں، بالخصوص اس چینل کا سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعاؤں کا طالب شاہد رضا فیضی۔